السلام علیکم، ویلکم بیک ان نمبر 7 حلقہ نمبر 7 ہم لوگ بات کر رہے تھے بدعت کی جو ہمیں حدیثوں کے بارے میں ملتی ہیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہیں۔ بدعات چونکہ نیکی اور ثواب سمجھ کے کی جاتی ہیں، اس لیے وہ شخص معافی نہیں مانگتا۔ ایک انسان ہے، وہ شراب پی رہا ہے تو آبویسلی وہ گلٹی ہو رہا اندر سے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم برا، بلکہ عیسائی بھی ہیں یا یہودی بھی ہیں، ہم لوگ یہاں پہ ان لوگوں سے ملتے ہیں، وہ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، کلنگ اچھی نہیں ہے، ہر چیز اچھی نہیں ہے۔ ان کو کبھی نہ کبھی ایک جو مسلمان بندہ ہے اس کو دل میں اللہ کا خوف ضرور ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی بھی گناہ گار ہو جائے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی اس کی معافی مانگوں گا۔ اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، بہت برے برے لوگ وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ لیکن بدعتی بندہ، وہ بدعت گناہ سے بھی زیادہ شیطان کو محبوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی بندہ یہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی برا کام کر رہا ہے، اس لیے وہ معافی بھی نہیں مانگتا۔ شریعت کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔ اس کو مسند احمد نے بیان کیا۔ بدعت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت ترک نہ کرے۔ کتنی اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، کتنی ایک ڈینجرس چیز ہے کہ توبہ ہی قبول نہیں ہو رہی، بندہ استغفار پڑھے جا رہا ہے لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ شرابی ہے، زانی ہے، کوئی بھی انسان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ اس کے نامہ اعمال اگر آسمان کو بھی لگ جائیں تو وہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگے گا تو وہ بھی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک دفعہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ وہ بے عزت کا، کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم کہ میں اس کو آخری لمحے تک جو ہے نا، اس کی میں کمنٹری آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، سمرائز کر رہا ہوں کہ اس کو آخری لمحے تک میں جو ہے نا کیا اس کی موت تک اس کو ورگلاتا رہوں گا۔ تو اللہ کی بھی جو رحمت تھی جوش میں آئی، اس نے کہا تھا وہ بے عزت کا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بے عزت ہی و جلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں بھی تب تک اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ معافی مانگتا رہے گا۔ لیکن اس حدیث کے پیش نظر بدعت اتنا ڈینجرس عمل ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بدعت کتنا ڈینجرس ایلیمنٹس ان آور لائف اگر ہم اس کے اوپر ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹاپ آف جو حدیث ہیں اس میں متفق علیہ کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا، اس پہ حدیث ہے کہ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمجھیں گے، لیکن فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد بدعات شروع کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، یعنی دفع اور دور ہو وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدلا۔ حدیث کے الفاظ صرف اتنے سیدھے سادے سے ہیں، لیکن لوگ اس سادی سی حدیث کے اندر بھی تعویلات پیش کر کے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری ہم لوگ بدعتیں نہیں کر رہے، ہم لوگ بدعت حسنہ کر رہے ہیں، اور یہ ساری اچھی چیزیں ہیں۔ ہم جب سوالوں کے جوابوں میں اگر ہمیں ٹائم ملا تو تب ہم بتائیں گے حضرت عمر کی تراویح والی جو حدیث میں بدعت حسنہ کا جو باب تھا، وہ اس میں بدعت حسنہ کی کیا گنجائش ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ کئی لوگ یہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد وہ سارے کیا کافر تھے، وہ سارے بدعتی تھے، وہ سارے ایسے ہی چلے گئے قبروں میں۔ تو ہم ان کو قرآن کی یہ آیت بتائیں گے کہ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمارے مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کام کرتے تھے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بلکہ یہ الزام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ سعودیہ والے یا سارے ایسے لوگ جو بدعت اور سنت کی بات بتاتے ہیں، یہ ہمیں اس چیز کی
پہ مس فٹ کرتے ہیں یہ آیات، جو مشرکین کے لیے ہیں، جو کفار کے لیے ہیں، جو منافقین کے لیے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اگر ہم سیم ایٹریبیوٹس اپنی زندگی میں شامل کریں تو وہ ہم پہ فٹ کیوں ہوں گی اور کیوں نہیں ہوں گی. اگر اسی طرح ایک چیز یہ ہے ضروری کہ کئی ایسے اعمال ہیں جن میں ہمیں فروعی اختلافات ہوتا ہے. ائمہ اکرام کو بھی آپس میں اختلافات تھا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے امام نے دوسرے امام کی قبر کے اوپر جا کے ان کے طریقے کے اوپر عبادت کی، ان کے طریقے سے نماز پڑھی، ان کے طریقے سے سارا کچھ کیا. انہوں نے ان کی عمل پہ سنت پہ عمل کیا اور ان کے اجتہاد کو اجتہاد مانا. لیکن جیسے کہ کسی کے پاس ہم اس چیز کی گنجائش بلا شبہ رکھتے ہیں. اگر دو احادیث ہیں، دو مختلف ریسورسز ہیں اور دو مختلف اتجاہات سے ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک امام صاحب کا مذہب بیس جو عورت سونا پہنتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، باقی ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ جو پرسنل جویلری ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے یہ نہیں کہ چالاکی ہوشیاری کر کے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں اس امام کی بات مانتا ہوں، ان کے ایک وہ بھی اہل سنت الجماعت کے میں سے ہیں، ان کا بھی ایک منہاج ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے اس وجہ سے کہ اس کا دل ٹھک گیا ہے کہ یہ بات معاملہ ٹھیک ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ گار ہے. ایک بندہ ہے جیسے اونچی آواز سے آمین کہنا اور کہیں نیچی آواز سے آمین کہتے ہیں، کوئی رفع یدین کرتے ہیں، کوئی رفع یدین نہیں کرتے. اب یہ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ ایسی گنجائش رکھنی پڑے گی کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ آپ کو احادیث کا مٹیریل ملتا ہے. کوئی اچھی صحت کی احادیث ہے، کوئی اتنی اچھی صحت کی نہیں ہے. بہرحال یہ اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی حدیث مل جاتی ہے لیکن آپ کسی ایک حدیث کو چھوڑ کے دوسری پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اصل میں مسئلہ کیا الجھا ہوا ہے، یہ آپ نے اپنے دھیان میں یہ چیز سمجھنی ہے کہ بہت سے، میں یہ سمجھتا ہوں 90% ایسی عبادات ہیں جن کا احادیث میں بالکل کوئی ذکر ہے ہی نہیں ہے. آپ کو یہ کہاں سے بندہ انسان شروع کرے تو بہت سے ہیں، لیکن اب یہ پوائنٹ آؤٹ کرے تو پھر میں نے یہی پہلے کہا تھا کہ میں پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی کی دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ لوگ ایک کام کریں، اگر کوئی بندہ فرض کیا وہ برسی منا رہا ہے، وہ فاتح خوانی کر رہا ہے، وہ قبروں پہ جا رہا ہے، قبروں پہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، چادریں چڑھا رہے ہیں یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں کر رہے ہیں. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں رفع دین کر، کچھ بھی بندہ کوئی بھی تلاوت کر رہا ہے، ہر چیز کو کرنے سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. اگر آپ کو دلیل ملتی ہے قرآن میں، سنت میں، قرآن میں ہے بالکل سیدھے سیدھے الفاظ کے ساتھ، گھما پھرا کے نہیں، اور اگر سنت میں اس کا طریقہ ہے یا کم از کم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہوئی ہے، چلے ٹھیک ہے، ہم لوگ اس میں بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ابھی ریسنٹلی ہمیں 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے ملے تھے اور اب بھی اس میں ان لوگوں نے بلکہ اس کام کو اور بڑھا دیا. اور یہ چیز میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں پچھلے 10-15 سال سے کہ بدعت کا نام ہی وہ ہے جو کبھی بھی ٹھہرتی نہیں ہے. اس میں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک اس میں ضرور ترقی ہوتی ہے اور وہ اس میں اور ذائقہ پیش کرتے ہیں. اور اس کو جیسے ایک فلمیں تھیں، ڈرامے تھے، ہر چیز اس میں جیسے پیش رفتی ہوتی ہے، اس طرح بدعت میں بھی ہمیشہ، اگر آپ کو آج سے 20 سال پہلے وہ والی بدعت نہیں ملتی تھی لیکن اس میں ابھی زیادہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ چیزیں تو غلط ہیں. تو پھر میرا یہ سوال ہوگا کہ جو آپ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں غلط، اور جو انہوں نے اور بڑھا دیا وہ کس دلیل پہ غلط ہے؟ اگر تو وہ غلط ہے تو پھر آپ بھی غلط ہو، کیونکہ ہر ایک چیز کو روکنے کے لیے آپ کو دلیل بہرحال چاہیے ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. السلام علیکم.